وسائل میں اضافہ کرنے کے جو اسباب لکھے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ 10,000 لوگ، یہ 1 لاکھ لوگوں کے قتل کا سوال آپ مجھ سے نہ پوچھتے، بلکہ جا کے ISI کے ان جنرلوں، ان کرنلوں، ان میجروں، ان صوبیداروں سے پوچھتے کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیوں ہمارے کشمیری مسلمانوں کو تم نے قتل کیا ہے، قتل کروایا ہے۔ آپ ان سے پوچھتے کہ افغانستان کے اندر تم نے جو 30 اسلام لگا کے تو افغانستان کی پردہ دار خواتین کو ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت جو ہے ان کو ڈسپلیس کیا، ان کی تباہی اور بربادی میں تم نے جو رول ادا کیا ہے، ہم اس کا تم سے حساب پوچھتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ہم سچ سننے کے عادی نہیں ہیں، لہذا میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ ہم اس بات سے کبھی، جیسے سوویت یونین ہوتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں غیر طبقاتی سماج محنت کش کو اس کے حکمران، لوگ کہتے تھے روس کے ایجنٹ ہے۔ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں انڈیا کے ایجنٹ ہے۔ ان کو جب ایک سسٹم جو ہے وہ آپ کو رائٹ آف ووٹ دیتا ہے، ہمیں تو رائٹ آف ووٹ نہیں دیتے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں کشمیر کا علاقے پاکستان کا بیان حلفی لکھ کے دیں، کانٹریکٹ لکھ کے دیں، تو تب آپ کو یہ رائٹ دیں گے۔ آپ تو ہمیں جواب نہیں دیتے کہ جب تک آپ یہ پیمانہ یہ جو کانٹریکٹ سائن کر کے نہیں دیتے، یہ حلف نامہ بھر کے نہیں دیتے، اس وقت تک آپ کو جواب نہیں رہیں گے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ غلام کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک وہ غلام ہے جس کو اپنی غلامی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا میں آزاد ہوں۔ ایک وہ غلام ہے جو کہتا ہے یار میں غلام تو ہوں لیکن میں اتنی سکت نہیں ہے، ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی وقت شاید حصہ بن جائے غلامی کے خلاف آزادی کی۔ ایک وہ غلام ہے جو پورے اپنے 5 سنس کے ساتھ اپنے دوستوں کو اور اپنے دشمنوں کو، عوام کو ایک پالیسی بناتا ہے۔ تو انڈیا اگر کشمیر کنٹیکسٹ میں جو آپ کا اپنا اسٹیٹ موقف تھا ریاستوں کے بارے میں، آپ نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی وائلیشنز کیا، آپ نے ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا اور آپ نے افغانیوں کو داخل کر دیا ہمارے کشمیر میں، اور اس کے بعد آپ مسلسل انکار کرتے رہے یورپ میں، اپنے اقوام متحدہ میں، کہ ہماری کوئی ریگولر آرمی نہیں۔ جس وقت فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا، کراچی پہنچا، آپ نے کہا جی سوری، آپ نے وہاں 7 دن کا آپ ٹائم دے کے آئے، آپ نے سائن کیا کہ ہم 7 دن کے اندر اپنے تمام جو آرمڈ لوگ ہیں یا جو پرپز فار فائٹنگ کشمیر میں داخل ہوئے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان از ریسپانسبل ٹو وڈرا دوز پیپلز، اور آرمی ہماری کوئی نہیں ہے۔ جب فیکٹ فائنڈنگ مشن کراچی گیا، اس وقت آپ نے کہا جی ہم 7 دن میں تو وڈرا نہیں کر سکتے چونکہ ہمارے کچھ ریگولر آرمی کے ٹروپس پیچھے ہے، لہذا ہمیں ٹائم چاہیے۔ تو آپ اگر اس سینس میں جو جورسپروڈنس آف دا کشمیر ایشو ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کے حکمران طبقوں نے کشمیریوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ وہ مقدمہ تو ہم ابھی پاکستان کے عوام کی عدالت میں لے ہی نہیں گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریکنسیلیشن ہو، پیس پروسیس آگے بڑھے، ہندوستان اور پاکستان کے لوگ بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہ جو یورپین یونین کا ماڈل ہے، یہ ماڈل جو ہے وہ اس خطے کے سارک مضبوط ہو، ورنہ ہم کشمیریوں کے ساتھ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے 1947 سے لے کر آج تک، جس دن ہم یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کی عدالت میں لے کے جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ اسی لیے تو ہمیں کڈنیپ کرتی ہے۔ ہم نے کون سی کوئی دہشت گردی کی؟ میں تو آپ کو پتا ساری زندگی تقریریں کرتا رہا ہوں، اسٹوڈنٹ ایپ سے بھی مطلب یہ جو ہے نا، جس جگہ کہیں جمعیت کا بہت صحیح، اردو کالج میں، سائنس کالج میں کہتے تھے کہ یہاں جا کے نصب کا، ہم نے تو وہاں جا کے بھی جان کو تو ہم نے ہمیشہ ہتھیلی پہ رکھا، بٹ دوستوں کی ایڈوائز کہ بھئی ایسے ان لوگوں کے ہاتھوں مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے بندے کو جو ہے نا پھڑکا دیا، اگر زندہ ہوتا بھٹو تو شاید پاکستان کے لیے زیادہ کچھ وہ کر سکتا۔ تو سو دیٹ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لہذا چونکہ آج کی جو ہے نا باقی ٹلٹ جو ہے، چونکہ یہاں اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جو ہے، اور پھر چونکہ آپ یہ دیکھیں ہمیں آپ نے رائٹ آف ووٹ دی ہے 1970 میں، ہم بندوق جس دن بلوچستان والوں نے جو ہے نا اپنے رائٹ کے لیے اٹھائے، آپ نے ان کو بخشا، آپ نے ان کو ڈسپلیس نہیں کیا، آپ نے ان کو مارا نہیں، ان کے 80 سال کے آدمی کو جو آپ کے بڑے بڑے پورٹ فولیوز میں رہا ہے، آپ نے اس کو، آپ فضل اللہ کے ریڈیو سٹیشن کو تو تلاش نہیں کر پاتے چونکہ آپ کے پاس آلہ نہیں ہے،
لیکن نواب اکبر بھوگٹی کو آپ غار سے بھی تلاش کر کے اس کو مار سکتے ہیں، چونکہ وہ آپ کے ایجنڈے کا آدمی نہیں ہے. وہ رائٹس کی بات کرتا ہے، پیپلز رائٹ کی، بلوچوں کے رائٹس کی، رائلٹی کی بات کرتا ہے. سو آپ کو وہ پسند نہیں ہے، لہذا آپ نے بلوچوں کو مارا. آپ نے آج آپ پشتونوں کو مار رہے ہیں. تو آپ کی ایک لمبی ہسٹری ہے لوگوں کو مارنے کی. ہم کشمیریوں کے ایک ڈیموکریٹک موومنٹ اگینسٹ انڈیا ایک سنجیدہ سیریس موومنٹ تھی، جس کو آپ نے پروکسی وار کے ذریعے اس کو سبوٹاج کر دیا. آپ نے ہماری ڈیموکریٹک یعنی آزاد کشمیر was used and still used as launching pad against the democratic voices of the Kashmiris. That's why we are asking Pakistani establishment, please change this mind. Don't use our land for the launching pad for the terrorist activities. That's why we are victim. That's why they are issuing fatwa against us. But our conscience is clear that we are not against Pakistan. We are not against Pakistani people. We are very much in favor of the Pakistani peoples. We want respect and a system which is on the basis of merit, not personal liking and disliking. But unfortunately, since 1947 in Pakistan, system is prevailed in all walk of life, which is known as nepotism, personal liking and disliking. We are against this. That's why we are victim. اور یہ میں ہی نہیں ہوں. Every Pakistani leaders, نواز شریف صاحب جس وقت پرائم منسٹر تھے اس وقت اپوزیشن والے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کہتے تھے کہ یہ اس کے 4 جو ایڈوائزر ہیں وہ را کے ایجنٹ ہیں. آپ نے بے نظیر بھٹو کو، یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے کہ آپ اس کو، جس کو پاکستان کے عوام، جس کو پاکستان کے لوگ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی زنجیر ہے، آپ اس پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں تو شوکت کشمیری ہوں ہی بیچارہ چھوٹا سا آدمی، چونکہ ہمارے پاس تو کوئی بڑا ورثہ نہیں ہے نا وہ سیاسی جو سروینٹ رولنگ فیملیز کا. تو ہماری بات تو اور بھی زیادہ بری لگتی نا آپ کو. آپ تو سرونگ رولنگ فیملیز کے کسی بندے نے بھی، جن کی برسا برس انگریزوں سے لے کے تو تاج برطانیہ سے لے کے آج امریکہ تک کے سب کی خدمت کرنے کی ہسٹری ہے، انہوں نے بھی ذرا سا سچ بولنے کی، ذرا سا خطے کے مفاد کی بات کرنے کی. نواز شریف کا قصور اتنا تھا نا، اس نے کہا ہم کب تک بارود خرید کے غربت پالتے رہیں گے. سو ہم خطے کے مفاد میں تمام ایشوز کو تھرو نیگوسیشن، تھرو پیسفل مین حل کریں گے. آپ نے اس بندے کو 35 دن تک لاپتہ رکھا، ڈس اپیئرڈ. اور اس کی بیوی کو، ایک پرائم منسٹر کی بیوی کو ایک پرائم منسٹر کے حق میں ہنگر سٹرائک کرنی پڑی، اور 24 گھنٹے آپ نے اس بیوی کی گاڑی کو جو ہے وہ فضا میں مر. دس از شیمفل ہسٹری فار اس. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ادھر انڈیا نہیں. بھائی آپ نے اتنے مجاہد بھیج دیے، آپ کو پورے پاکستان پہ آرمی ڈپلائی کرنے پڑتے ہیں، لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے. تو انڈیا کی 7 لاکھ فوج کا رونر ہوتے ہیں کہ وہ 7 لاکھ فوج نہ ہو تو آپ ہر کشمیری کو جو آپ کے نظریے کا خلاف ہے، جو سیکولر ہے، جو انسانوں کی محبت، انسانوں سے محبت کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں. یہ ہے پلان آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا، جس کے خلاف ہم احتجاج کرتے تھے، کیونکہ یہ آپ کی ہسٹری ہے پاکستان کے اندر. آج دیکھیں کہ شیعہ کی مسجد محفوظ نہیں ہے، امام باڑہ محفوظ نہیں ہے، سنی جو مولوی کہتا ہے بھئی امن ہونا چاہیے، اسلام جو ہے وہ ٹیررزم کی تبلیغ، آپ دوسرے دن اس کو مار دیتے. تو پروٹیکشنز کے لیے آپ کو ہر جگہ سیکورٹی فورسز رکھنی پڑتی ہیں. دوسرے ملک میں آپ کہتے ہیں کہ تم سیکورٹی نہ رکھو تاکہ ہم ہر کشمیری کو بندوق کی نوک پر اپنا اسلام پڑھائیں. تو سو مائی ڈیئر، وی شوڈ ریئلسٹک، وی شوڈ انڈرسٹینڈ دا گراؤنڈ ریالٹیز. یہ حافظ سعید جو ہے، جو آپ کا مجاہد ہے، آپ اس کو پاکستان میں تو اقتدار دینے کے لیے، اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے کہتے ہو تم اس کو لیڈر مانو اور اس کی تحریک پہ اس کے ہو، تو ایٹ لیسٹ یو شوڈ، آپ ہم پہ رحم کھائیے، ہمارے وزڈم پہ رحم کھائیے، ہمارے تجربے، ہمارے علم پہ رحم کھائیے، ہمارے شعور پہ رحم کھائیے کہ جس کو آپ اپنے ملک میں ووٹ دینے کے لیے، جس جماعت اسلامی کو آپ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس کو دائیے اسلام کہہ کے آپ اس کے لیے کلمہ پڑھیں اور اٹھ جائیں جناب لے کے جو ہے نا بندوق. یہ آپ کو افغانستان میں لڑائے، یہ آپ کو کشمیر میں لڑائے، یہ آپ کو چیچنیا میں لڑائے، یہ آپ کو جہاں لڑائے، بوسنیا میں لڑائے.